آئیے میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 18واں باب. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 17واں باب جو ہے وہ بابل کے ابلیس کے نظام کے روحانی پہلو کو ظاہر کرتا ہے اور 18واں باب اس کے مٹیریل اور مادی پہلو کو بیان کرتا ہے. سو کوئکلی ہم اس چیپٹر کو دیکھیں گے. پہلی آیت سے دیکھیں, لکھا ہے, ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان سے اترتے دیکھا جسے بڑا اختیار تھا اور زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی. اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا, گر پڑا, بڑا شہر بابل گر پڑا اور شیاطین کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندے کا اڈا ہو گیا, کیونکہ اس کی حرام کاری کی غضبناک مے کے باعث تمام قومیں گر گئی ہیں اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے اور دنیا کے سوداگر اس کے عیش و عشرت کی بدولت دولت مند ہو گئے. یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ میں نے بابل کا لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ ایک بابل کا روحانی پہلو ہے اور ایک اس کا مادی یا مٹیریل پہلو ہے. اور یہ جو پہلو ہے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بابل جب ری بلٹ ہوگا, صدام حسین نے ویسے کوشش کی تھی اس کو دوبارہ سے بنانے کی, لیکن وہ نہیں بنا پایا. لیکن یہی مانا جاتا ہے کہ بابل شہر دوبارہ بنایا جائے گا اپنی پوری شان و شوکت میں, آب و تاب میں, پورے اپنے جناب سپلنڈر میں وہ دوبارہ سے اس کی کنسٹرکشن ہوگی, یعنی اس کی ری کنسٹرکشن ہوگی, وہ بنایا جائے گا. اور بابل کی جو لوکیشن ہے وہ سمندر ہوں, بحری راستے ہوں, فضائی راستے ہوں, وہ سمجھ لیں دنیا کا سینٹر بنتا ہے. وہ آئیڈیل لوکیشن ہے. بابل کی جو لوکیشن ہے, جو اینشنٹ بابل کی لوکیشن تھی, وہ آئیڈیل لوکیشن ہے اور اس کے بہت قریب ہی خدا نے باغ عدن کو بنایا تھا. دنیا کا آغاز ہی وہاں سے ہوا تھا اور اپنے زمانے میں یہ ایک بہت زبردست شہر تھا اور اس کو دوبارہ سے بنایا جائے گا. یرمیہ میں, یسایہ میں بہت ساری پیشین گوئیاں ہیں بابل کے تعلق سے کہ کس طرح سے اس کو تباہ و برباد کیا جائے گا. ہم نے لاسٹ ٹائم ان پر غور کیا تھا کہ کون سی باتیں ہیں جو ابھی ان کی پیشین گوئیوں میں پوری نہیں ہوئی ہیں اور وہ ہوں گی تب بابل جو ہے وہ برباد ہوگا. اب ہم جس دور میں کھڑے ہیں یہ بالکل آخری دور ہے. یہ بالکل آخری دور ہے. آخری دور کا مطلب یہ ہے کہ وہ 7 سالہ پیریڈ کا بھی بالکل اینڈ ہے جب کہ بابل جو ہے وہ برباد ہوگا. یہ 5 مہریں کھل چکی, 7 مہریں کھل چکی, 7 نرسنگے پھونکے جا چکے اور 5 کم از کم 5 پیالے الٹائے جا چکے ہیں اور ابھی تک بابل برباد نہیں ہوا. کیونکہ یہ جو 17واں 18واں باب ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تھوڑی سی ہسٹری کو بیان کرتا ہے, کیونکہ ہم نے لاسٹ 16ویں چیپٹر میں دیکھا تھا کہ فرشتے نے 7واں پیالہ الٹ دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مصیبت ختم ہو چکی ہے, جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. لیکن 17واں اور 18واں باب یہ تھوڑی سی ہسٹری کو بیان کرتے ہیں کہ کس کے ساتھ ہوا اور کیوں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ یہ 7ویں پیالے سے تھوڑا سا پیچھے کا واقعہ ہے, مطلب 5ویں کے بعد کا, اور یہ بالکل اینڈ کا واقعہ ہے کہ جب بابل برباد کیا جائے گا. اور چونکہ ابھی بابل بنا ہی نہیں ہے, ابھی اس کی کنسٹرکشن ہی نہیں ہوئی, سو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دور اب چل رہا ہے. ہاں وہ دور آئے گا جب بابل بنے گا, وہ سینٹر آف دا ورلڈ ہوگی اور مے بی کہ جو اینٹی کرائسٹ کی حکومت ہوگی اس کا دارالخلافہ بابل شہر ہوگا. بابل ایک نظام بھی ہے اور ایک شہر بھی ہے, اور شہر سے جڑا ایک نظام ہے جو کہ پوری دنیا میں ہے, اور یہ شہر اتنا با اثر اور طاقتور ہوگا کہ پوری دنیا کے ساتھ اس کے کنیکشنز ہوں گے. جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا 10 بادشاہوں کا ذکر, کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کو 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے اور 10 بادشاہ اس پر مقرر کیے جائیں جو کہ دنیا کو کنٹرول کریں, اور وہ اینٹی کرائسٹ کے ساتھ, مخالف مسیح کے ساتھ مل کر اس دنیا پر رول کریں گے. لیکن دارالخلافہ کیا ہے؟ بابل ہے. مین سینٹر کون سا ہے؟ بابل ہے. مین پاور ہاؤس جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بابل ہے. اور اتنی مصیبتیں ہو چکی ہیں, مہروں کی بھی اور نرسنگوں کی بھی اور پیالوں کی بھی, لیکن ابھی تک یہ شہر مکمل برباد نہیں ہوا. اب دیکھیں لکھا ہے, ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان پر سے اترتے دیکھا.
ان باتوں کے بعد کا مطلب ہے جو پچھلی باتیں ہیں ان کے بعد کی بات ہے کہ پہلے اس کا جو روحانی پہلو ہے وہ برباد کیا گیا ہے اور اب مادی یا مٹیریل پہلو کی بات کی جا رہی ہے. لکھا ہے آسمان سے اترتے دیکھا جسے بڑا اختیار تھا اور زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی. اگر آپ دیکھیں تو 5واں جب پیالہ الٹا گیا تھا تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ زمین پر اندھیرا چھا گیا تھا. 5ویں پیالے کے بعد کیا ہوا تھا؟ 16ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے اور 5ویں نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر الٹا اور اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے اور اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نسبت کفر بکنے لگے اور اپنے کاموں سے توبہ نہ کی. اب چونکہ اندھیرا ہے اس لیے جب فرشتہ آتا ہے تو لکھا ہے زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی. زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی کیونکہ زمین پر پہلے اندھیرا تھا. اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا اور اس فرشتے کے پاس بڑا اختیار ہے کیونکہ یہ اختیار اس کو آسمان کی طرف سے ملا ہے اور یہ یسوع نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ یسوع کی بات کی گئی ہے لیکن یہاں پر جو لفظ لکھا ہے نا ایک اور فرشتے کو, تو یہاں پر جو اور کے لیے لفظ ہے وہ ایلون ہے. ایلون کا مطلب ہے ایک اور اسی طرح کا جس طرح کے پہلے ہو چکے. اور جو اگر کائنڈ میں فرق ہونا تو لفظ ہیٹروس ہوتا ہے, وہ ایک اور لفظ ہے, لیکن یہ ایلون لفظ کا کیا مطلب ہے کہ اسی طرح کا جیسے پہلے 17ویں باب میں تھا. تو یہ یسوع مسیح نہیں ہے. اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ گر پڑا, بڑا شہر بابل گر پڑا اور شیاطین کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندے کا اڈا ہو گیا. یہ ناپاک پرندے سے مطلب بدروہیں ہیں کیونکہ اس کی حرام کاری. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں, اس نے کہا کہ یہ جو بابل ہے یہ شیاطین کا مسکن ہے, ہر ناپاک روح کا اڈا ہے اور ناپاک اور مکروہ پرندوں کا اڈا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو یاد ہے کہ آئی تھنک یہ 9ویں باب میں 20 کروڑ بدروہیں کھولی گئی تھیں دریائے فرات سے. پھر اس کے بعد 12ویں باب میں آسمان پر سے زمین پر بدروہیں پھینکی گئی تھیں اور پھر 16ویں باب میں مینڈک جیسی کچھ بدروہیں نکلتی ہیں اور بھی بہت ساری بدروہیں اکٹھی. یہ جتنی بھی بدروہیں ہیں ان کا ہیڈ کوارٹر کون سا ہے؟ اب آپ کو پتا ہے کہ آسمان بدروہوں سے خالی ہو چکا. آسمان سے بدروہیں نیچے پھینک دی گئی تھی, ساری بدروہیں زمین پر پھینک دی گئیں. جو بدروہیں باندھی گئی تھی وہ بھی کھول دی گئیں, جو دریائے فرات کے گرد یا اتھا گڑھے میں تھی وہ بھی نکل آئیں. ہر طرف سے بدروہیں ہی بدروہیں ہیں زمین پر. یہ بدروہوں کا گڑھ بن چکی ہے اور بدروہوں کے گڑھ کا ہیڈ کوارٹر کون سا ہے؟ بابل. اس کو کیا لکھا ہے کہ شیاطین کا مسکن, ہر ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندے کا اڈا ہو گیا. ناپاک اور مکروہ پرندے سے مراد بدروہیں ہیں. یہ پرانے عہد سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کیونکہ اس کی حرام کاری کی غضبناک مے کے باعث تمام قومیں گر گئی ہیں. حرام کاری کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قوموں کو خدا کی پرستش سے ہٹا کے غیر معبودوں کی پرستش پر لگایا تھا اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے اور دنیا کے سوداگر اس کی عیش و عشرت کی بدولت دولت مند ہو گئے ہیں. یعنی وہ اکنامک سینٹر ہے, اکنامک ہب ہے. دنیا کی سب سے زیادہ ایکٹیویٹی وہاں پر ہو رہی ہے. جس طرح پاکستان میں آپ کہہ لیں کہ کراچی ایک اکنامک ہب ہے یا سب سے زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی کراچی میں ہے. دنیا میں کہہ لیں تو شاید جس طرح ٹوکیو ہے, نیو یارک ہے, لاس اینجلس, واٹ ایور, مطلب جو بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پر دنیا کی بہت زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی کی جاتی ہے کہ وہ پورے دنیا کے کئی ملکوں کے جی ڈی پی سے بھی زیادہ ان کے جی ڈی پیز ان ریاستوں کے یا شہروں کے. تو بیسیکلی کیونکہ تجارت منسلک ہے ان شہروں کے ساتھ, یہ ایک ایسا شہر ہوگا کہ پوری دنیا اس کے وجہ سے متاثر ہوگی, اکنامکلی بھی ہر لحاظ سے پوری دنیا اس کے ساتھ جڑی ہوگی. ابھی تک ایسا نہیں ہوا کیونکہ یہ مخالف مسیح کی حکومت میں ایسا ہوگا. اور یہ حکومت میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس حکومت میں کوئی بندہ خریداری تک نہیں کر سکتا. یعنی جو ایماندار ہیں وہ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اپنی مرضی سے جا کے آٹا دال چاول چینی لے آؤ, کیونکہ ہر کسی کو ایک کوڈ دیا جائے گا, ہر کسی پر ایک مہر کی جائے گی اور 666 کی جس کو مہر بولتے ہیں, اور اس کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. آپ کھانے پینے تک کی چیزیں نہیں لے پائیں گے اس کے بغیر.
اتنی زیادہ کنٹرولڈ گورنمنٹ ہے، جب اینٹی کرائسٹ نے خود کو خدا ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ساری چیزوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، ساری اکانومی اس کے ہاتھ میں. تو جب ساری اکانومی اینٹی کرائسٹ کے ہاتھ میں ہے اور دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں اور اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو جو اکانومی ہے اس کا سینٹر پھر کیا بن جائے گا؟ وہی جہاں پر اینٹی کرائسٹ ہوگا یا جو اس کا کمرشل ہب ہوگا. اور پھر میں نے آسمان میں کسی کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے. کہا جاتا ہے کہ یہ خداوند کی طرف سے ایک ایونجلزم بھی ہے کہ اس میں سے نکل آؤ، اس کے گناہوں کو یعنی شریک نہ ہو، اور اگر آلریڈی وہاں پر ایماندار موجود ہے تو جو سزا اس پر آنے والی ہے وہ تم لوگوں پر نہ آ جائے. سو لہٰذا اس میں سے نکل آؤ، کیونکہ اس کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں اور اس کی بدکاریاں خدا کو یاد آ گئی ہیں. جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم اس کے ساتھ کرو اور اسے اس کے کاموں کا دو چند بدلہ دو. جس قدر اس نے پیالہ بھرا تم اس کے لیے دگنا بھر دو. جس قدر اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیاشی کی تھی، اسی قدر اس کو عذاب اور غم میں ڈال دو. کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ملکہ ہو بیٹھی ہوں، بیوہ نہیں، اور کبھی غم نہ دیکھوں گی. اس لیے اس پر ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی، یعنی موت اور غم اور کال، اور وہ آگ میں جلا کر خاک کر دی جائے گی، کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا خدا قوی ہے. میں دو چار حوالے کوئکلی آپ کے ساتھ پڑھوں گا. میرے ساتھ دیکھیں، یہ سایہ کی کتاب 48 باب اس کا 20 آیت. ابھی کیا کہا گیا ہے کہ اس میں سے نکلو، تو یہاں پر لکھا ہے تم بابل سے نکلو، کسدیوں کے درمیان سے بھاگو. میرے ساتھ دیکھیں یرمیہ 50 باب اس کی 8ویں آیت. لکھا ہے بابل میں سے بھاگو اور کسدیوں کی سرزمین میں سے نکلو. پھر یرمیہ 51 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے بابل سے نکل بھاگو اور ہر ایک اپنی جان بچائے، اس کی بدکرداری کی سزا میں شریک ہو کر ہلاک نہ ہو، کیونکہ یہ خداوند کے انتقام کا وقت ہے، وہ اسے بدلہ دیتا ہے. پھر یرمیہ ہی کی کتاب اس کا 51 باب اور اس کی 45 آیت دیکھیں. اے میرے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ اور تم میں سے ہر ایک خداوند کے قہر شدید سے اپنی جان بچائے. اس میں سے نکلو، اس میں سے بھاگو. اچھا آگے دیکھیں، اور اس کے ساتھ حرام کاری اور عیاشی کرنے والے زمین کے بادشاہ جب اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو اس کے لیے روئیں گے اور چھاتی پیٹیں گے. میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، یہ سایہ کی کتاب اس کا 47واں باب 5ویں آیت. اے کسدیوں کی بیٹی بابل، یعنی چپ ہو کر بیٹھ اور اندھیرے میں داخل ہو، کیونکہ اب تو مملکتوں کی خاتون نہ کہلائے گی. مملکتوں کی خاتون کا کیا مطلب ہے؟ ملکہ یا کوئین. 7ویں آیت میں لکھا نا، کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ملکہ ہو بیٹھی ہوں. ایک اور حوالہ دیکھ لیں اسی باب کی 9ویں آیت. سو ناگہان ایک ہی دن میں یہ دو مصیبتیں تجھ پر آ پڑیں گی، یعنی تو بے اولاد اور بیوہ ہو جائے گی. اور 8ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس لیے اس پر ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی، یعنی موت اور غم اور کال، اور وہ آگ میں جلا کر خاک کر دی جائے گی، کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا خدا قوی ہے. پھر 9ویں آیت میں لکھا ہے مکاشفہ، اور اس کے ساتھ حرام کاری اور عیاشی کرنے والے زمین کے بادشاہ جب اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو اس کے لیے روئیں گے اور چھاتی پیٹیں گے. اب دیکھیں ڈیفینیٹلی ان سب کا کاروبار اس سے جڑا ہے، ان سب کی معاشیات اس سے جڑی ہے، ان کا مذہبی نظام اس سے جڑا ہے، ہر چیز بابل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو جب بابل تباہ ہو رہا ہے اور جو اس کو مضبوط سمجھتے ہیں کہ یہ تباہ و برباد نہیں ہو سکتا، جب اس کو گرتا ہوا دیکھیں گے تو سارے لوگ روئیں گے اور پیٹیں گے. رونا پیٹنا ویسے کس پہ چاہیے ان کو؟ اپنے آپ پر، اپنے گناہ پر. لیکن اپنے گناہ پر رونے پیٹنے کی بجائے وہ کس پر رو پیٹ رہے ہیں؟ یعنی اپنے مال کے کھو جانے پر، اپنی دولت کے چلے جانے پر وہ رو پیٹ رہے ہیں اور اپنے گناہ پر رو پیٹ نہیں رہے. اور اس کے عذاب کے ڈر سے دور کھڑے
हुए कहेंगे ए बड़े शहर ए बाबल ए मजबूत शहर, अफसोस अफसोस अफसोस, घड़ी ही भर में तुझे सजा मिल गई। और दुनिया के सौदागर उसके लिए रोएंगे और मातम करेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल नहीं खरीदने का। मसला असल पैसों का ही है, साढ़े हालात जिहड़े ने वो खराब हो जाने ने। वैसे इन्हां हालात च भी उन्होंने पैसों की बई तुसीं ये सोचो। और वो माल ये है सोना चांदी जवाहर मोती महीन कतानी और अर्गवानी और रेशमी और किरमजी कपड़े और हर तरह की खुशबूदार लकड़ियां और हाथी दांत की तरह की चीजें और निहायत बेशकीमत लकड़ी और पीतल और लोहे और संगे मरमर की तरह की चीजें और दारचीनी और मसाले और ऊद और इत्र और लुबान और मै और तेल और मैदा और गेहूं और मवेशी और भेड़े और घोड़े और गाड़ियां और गुलाम और आदमियों की जाने। अच्छा, ये 12वें और 13वें बाब में टोटल उसने 28 चीजों का जिक्र किया है 12वीं और 13वीं आयत में। 12वीं में 14 है और 13वीं में 14 है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इससे मतलब ये है, ये यूहन्ना के जमाने की कीमती तरीन चीजें थी ये सारी। तो मतलब ये है, अब यूहन्ना बिटकॉइन का जिक्र तो नहीं कर सकता कि तुहाडे बिटकॉइन ते तुहाडे स्टॉक्स भी जाते रहेंगे। वो अपने जमाने की चीजें बता रहा है कि कीमती तरीन चीजें हैं जिनका उनका नुकसान हुआ है। सो आज हम देखेंगे तो इनमें से बहुत सारी आज भी वैसे कीमती हैं, लेकिन बाकी चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं कि कीमती तरीन चीजें जो है जिनकी सौदागरी चल रही थी, जिनके बिजनेसेस चल रहे थे, उनका नुकसान हुआ है। अच्छा, 14वीं आयत में लिखा है अब तेरे दिल पसंद मेवे तेरे पास से दूर हो गए और सब लजीज और तोहफा चीजें तुझसे जाती रहीं, अब वो हरगिज हाथ ना आएंगी। इन चीजों के सौदागर जो उसके सबब से मालदार बन गए थे, उसके अजाब के खौफ से दूर खड़े हुए रोएंगे और गम करेंगे। अच्छा, दूर खड़े हुए रोएंगे क्या मतलब है? मतलब हो सकता है टीवी ते देख के रो रहे हो, लाइव ट्रांसमिशन देखने दे उनके बाबल नाल की बनी है। अब लाइव अब इतना चलता है तो उस वक्त तो बहुत ज्यादा चलेगा। तो जहां जहां से भी वो देख रहे होंगे कि बाबल दे नाल की बनी है, वो रोएंगे। अच्छा, इसके बाद लिखा है और कहेंगे अफसोस अफसोस वो बड़ा शहर जो महीन कतानी और अर्गवानी और किरमजी कपड़े पहने हुए और सोने और जवाहिर और मोतियों से आरास्ता था, घड़ी ही भर में उसकी इतनी बड़ी दौलत बर्बाद हो गई। और सब नाखुदा और जहाज के सब मुसाफिर और मलाह और जितने समंदर का काम करते हैं, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो दूर खड़े हुए चिल्लाएंगे और कहेंगे कि कौन सा शहर इस बड़े शहर की मानद है। मतलब मलाह का जिक्र करने का मतलब ये है कि ना सिर्फ जहाज़ों की मूवमेंट, ना सिर्फ दूसरे जो ट्रांसपोर्टेशन के मेथड्स हैं, बल्कि जो समंदरी, जो कि सबसे बड़ा मेथड है तजारत का, यानी सबसे ज़्यादा जो तजारत होती है वो बहरी जहाज़ों के ज़रिए होती है, जो माल बरदार कंटेनर्स 40 फुटा 20 फुटा बहुत बड़े बड़े हज़ारों कंटेनर्स भेजे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इनसे चीज़ें भेजी और मंगवाई जाती, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम है सबसे ज़्यादा इनसे होता है। तो वो भी इसकी तरफ देखकर अफसोस करते हैं, रोते हैं और अपने सरों पर खाक डालेंगे। 19वीं आयत, और रोते हुए और मातम करते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे अफसोस अफसोस वो बड़ा शहर जिसकी दौलत से समंदर के सब जहाज वाले दौलतमंद हो गए, घड़ी ही भर में उजड़ गया। आसमान और मुकद्दसों और रसूलों और नबियों, उस पर खुशी करो क्योंकि खुदा ने इंसाफ करके उससे तुम्हारा बदला ले लिया। यहां पर मुकद्दसों को और बाकी मखलूकात को खुशी करने के लिए कहा गया है। किसी की बर्बादी में खुशी नहीं, बल्कि अब खुदा का नाम जलाल पाएगा और जो खुदा से बगावत थी वो सारी खत्म हो गई है। यानी खुदा के नाम के खिलाफ जो कुफ्र बका जाता था, जो खुदा के खिलाफ बगावत थी, जो खुदा के खिलाफ निजाम खड़ा किया गया था, उसके खत्म होने की खुशी है कि अब खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। फिर एक और जोरावर फरिश्ते ने बड़ी चक्की के पाट की मानंद एक बड़ा पत्थर उठाया और यह कहकर समंदर में फेंक दिया कि बाबल का बड़ा शहर भी इसी तरह जोर से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना मिलेगा। मेरे साथ एक हवाला देख लें, यिर्मयाह 51, यिर्मयाह की किताब, उसका 51 बाब 61 से 64 आयत लिखा है। और यिर्मयाह ने सिराया से कहा कि जब तू बाबल में पहुंचे तो इन सब बातों को पढ़ना और कहना, ऐ खुदावंद तूने इस जगह की बर्बादी की बाबत फरमाया है कि मैं इसको नेस्त करूंगा, ऐसा कि कोई इसमें ना बसे, ना इंसान न हैवान,
पर हमेशा वीरान रहे। जब तू इस किताब को पढ़ चुके तो एक पत्थर इसे बांधना और फरात में फेंक देना और कहना बाबल इसी तरह डूब जाएगा और उस मुसीबत के सबब से जो मैं उस पर डाल दूंगा फिर ना उठेगा और वो मांदा होंगे। यिर्मयाह की बातें यहां तक है। सो सेम इमेजरी आपको मिलेगी। यिर्मयाह और यशायाह ने बहुत ज्यादा बाबल की बाबत पेशीन गोइयां की हैं। और बरबत नवाजों और मुतरिबों और बांसली बजाने वालों और नरसिंगा फूंकने वालों की आवाज फिर कभी तुझ में ना सुनाई देगी और किसी पेशा का कारीगर तुझ में फिर कभी पाया ना जाएगा और चक्की की आवाज तुझ में फिर कभी न सुनाई देगी। कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी और चिराग की रोशनी तुझ में फिर कभी न चमकेगी और तुझ में दुल्हे और दुल्हन की आवाज फिर कभी न सुनाई देगी, क्योंकि तेरे सौदागर जमीन के अमीर थे और तेरी जादूगरी से सब कौमें गुमराह हो गईं और नबी और मुकद्दसों और जमीन और सब मकतूलों का खून उसमें पाया गया। यानी एंड में रीजन बताई गई है कि इस सारी बर्बादी की रीजन क्या है कि उसमें मकतूलों का खून पाया गया। और वो क्यों खून किया गया? क्योंकि वो खुदा के अगेंस्ट थे, खुदा के दुश्मन हैं, खुदा के अगेंस्ट हैं, खुदा से बगावत किए हुए हैं और एक ऐसे निज़ाम में हैं जो कि खुदा के खिलाफ है। इसके बाद 19वां चैप्टर है और वो बड़ा ज़बरदस्त चैप्टर है। इसमें मबर्रे की शादी की दावत है और फिर 20वें चैप्टर में 1000 साला बादशाही है और फिर नया आसमान और नई ज़मीन। तो ये सारे अगले टॉपिक्स जो है ना ये बड़े इंटरेस्टिंग हैं, तो आपने बिल्कुल भी इसमें छुट्टी नहीं करनी क्योंकि ये बड़े इंटरेस्टिंग भी है, मजे के हैं। मुसीबत वाली गल्लां शायद तुहानूं भुल जाण, अगलियां याद रहणगियां कि आसमान दी बादशाही च की होएगा, 1000 साला बादशाही च की होएगा। गॉड ब्लेस।